یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا خواتین تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہے اور ان کا تبلیغی جماعت میں کیا جانا ضروری ہے؟ خواتین کا تبلیغی جماعت کے سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ علماء منع فرماتے ہیں کہ تبلیغ کی اہمیت اور احساس کے باوجود بھی مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص اس پرفتن دور کے اندر علماء نے منع فرمایا ہے کہ چونکہ عورتوں کا باہر نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے، تو اس بنا پر بعض علماء نے منع فرمایا ہے کہ خواتین تبلیغی جماعت میں نہیں جا سکتی، اور بعض علماء نے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں، اور دین سے دوری کی بنا پر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ خواتین بھی تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ فتنے کا دور ہے اور اس فتنوں کے دور کے اندر عورت جتنا اپنے گھر کے اندر رہتی ہے اتنا زیادہ مامون رہتی ہے، اور قرآن کریم کا حکم بھی یہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہو، اور زمانے جاہلیت کے روز سے اپنے گھروں سے باہر مت نکلا کرو کہ جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں باہر نکلتی۔ تو اس بنا پر علماء نے فرمایا کہ چونکہ فتنوں کا دور ہے اور اس فتنوں کے دور کے اندر عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر قرار سے رہیں، اور شریعت نے عورت کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خاوند کے جانے کے بعد اس کے گھر بار کے اس کے بچوں کی حفاظت کرے، یہی اس کا سب سے دینی فریضہ ہے۔ باقی دینی جو علوم ہے وہ دینی علوم سکھانا یہ ان کے محارم کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے جو محارم ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یا اس کے دیگر جو محارم ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو دینی مسائل سکھائے۔ لیکن چونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں جبکہ دعوت اور تبلیغ کی زیادہ ضرورت تھی، تو وہاں پر اسلام کے ابتدائی دور میں عورتوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں باہر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، پھر صحابہ کرام، ان کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، جو وہ زمانے جو خیر القرون کہلاتے ہیں، ان زمانوں میں عورتیں اپنے گھروں سے دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں باہر نہیں نکلی۔ تو اس علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مستورات کی جماعت کا ثبوت نہیں ہے، اس بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن پھر یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب عورتوں کی جماعت ثابت نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ مستورات جماعت میں نہیں جا سکتی، کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، تو پھر جو بنات کے مدارس ہے یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ یہاں بھی تو خواتین جاتی ہے، گھروں سے نکلتی ہے، مدرسوں میں جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ فرائض اسلامیہ اور واجبات شرعیہ، خواہ وہ عبادات ہو خواہ وہ معاملات ہو، خواہ وہ عبادات ہو یا خواہ وہ معاملات میں سے ہو، ان کی تعلیم فرض ہے، ان کی تعلیم فرض ہے، اور صلحاء اور علماء کے تذکرے اور عبرت آموز تاریخی واقعات اور روایات اور اخلاقیات کی تعلیم یہ مباح، مستحب ہے۔ ان فنون کی تعلیم مستحب ہے، مباح ہے۔ تو علماء کی اکثریت کی رائے میں بنات کے مدارس یہ معاشرے کی اس وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اہم فوائد جو عورتوں کی تعلیم کی بنا پر حاصل کر سکتے تھے وہ محض ان کی جہالت کی وجہ سے فوت ہو رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بنات کے جو مدارس ہے اس کا قیام کیا جائے اور وہاں پر خواتین جائے اور دین و علوم حاصل کریں، بالخصوص عورتوں کے جو علوم ہے، عورتوں کے جو مسائل ہے وہ حاصل کریں۔ اکثر اور بیشتر عورتیں ایسی ہے کہ جن کو اپنی مسائل سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے مدارس کا انعقاد ہوا اور وہاں پر ان علوم کو سکھایا جاتا ہے، جو عورتوں کی جو بنیادی مسائل ہے
ان کو سکھایا جاتا ہے تو عورتیں جا کر اس کو سیکھتی ہے اور یہ ان کے لیے ضروری ہے. لیکن یہاں بھی وہ مکمل پردے کے ساتھ اور پردے کا اہتمام اور اس کی پابندی کر کے جائے.